بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ آپ نے جو مستقبل کی باتیں فرمائیں، کچھ وہ جو آپ کے عہد کے اندر پوری ہوئی اور کچھ وہ ہیں جو آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور آج تک پوری ہو رہی ہیں، اور کچھ پیشین گوئیاں ایسی ہیں کہ جو ہمارے بعد آنے والی نسلیں بھی دیکھیں گی کہ وہ پوری ہو رہی ہیں۔ ایک پیشین گوئی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دنیا والوں تک پہنچی، وہ ہے یہودیوں کے متعلق۔ وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمارا خاندان جو ہے وہ اونچا خاندان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو یہ خطاب کیا، ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ان سے پوچھا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو ان کانت لکم الدار الآخرۃ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی ہے خالص، اللہ کی رضا صرف تمہارے لیے ہی ہے، باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت نہیں دے گا، تم لوگ جہنم میں نہیں جاؤ گے، یہ تم سمجھتے ہو، اگر گئے بھی تو بس چند دن گنتی کے، جتنے دنوں ہمارے بڑوں نے وہ بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو ٹھیک ہے پھر موت کی تمنا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم اپنے دعوے کے اندر کس قدر سچے ہو۔ اگر تمہیں یہ گمان ہے، یقین ہے کہ تم دنیا میں جو مرضی کرتوت کرتے رہو اور تمہیں مرنے کے بعد ملنی جنت ہی ہے، اللہ کی رضا ہی ملنی ہے، تو پھر تو تمہیں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، یہ تم بھی مانتے ہو، قیامت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ تم بھی مانتے ہو، تو پھر عارضی زندگی کو چھوڑو، ہمیشہ زندگی کی خواہش کرو، ہمیشہ کی زندگی کی آرزو کرو، اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں موت دے دو، ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، ہم تجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، لا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے، انہیں اپنے اعمال کا پتہ ہے۔ قرآن مجید نے یہ پیشین گوئی کی کہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہودیوں نے اسلام کے خلاف کئی سازشیں کی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، انہوں نے مدینے کے اندر بھی شہید کرنے کی کوشش کی، خیبر کے اندر بھی شہید کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں ان کی، لیکن قرآن مجید کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ صرف ایک جملہ بول سکتے تھے، وہ آج تک نہیں بولا انہوں نے، کہ قرآن کہتا ہے کہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے، لو جی آج ہم سارے نکل کر نہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں موت دے دے، اخبار میں شائع کروا دیں، ٹی وی پر آ جائیں، کسی بھی انداز سے وہ سارے یہ کہیں جی قرآن کہتا ہے یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے،
لیں جی ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں موت دے، بس یہ جملہ بولنا ہونا، اور اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اسلام جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، باقی سارے کام انہوں نے کیے ہیں، یہ جملہ نہیں بولا انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیشین گوئی کی کہ یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، تو دیکھ لیں موت کی تمنا نہیں کر رہے۔ ایک جملہ بول کر وہ اسلام کا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن وہ جملہ نہیں بولا انہوں نے آج تک۔ اور جس طرح انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے ڈیفنس کا سسٹم بنایا ہے، قرآن مجید کا یہ بیان بھی بالکل حرف بحرف جو ہے وہ ان کے اوپر فٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ چاہتے ہیں کہ کاش ہمیں 1000 سال زندگی مل جائے۔ یہ لمبی لمبی عمروں کی انہوں نے آرزو کی ہوئی ہے کہ ہم مرے نہ، موت نہ آئے ہمیں۔ موت سے بچنے کے لیے یہ بہت کچھ کرتے ہیں۔ انسانوں کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کا یہ بیان بالکل 1400 سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، آج تک جو ہے یہ حرف بحرف ہر زمانے میں مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ سچا ثابت ہو رہا ہے۔ ایک جملہ صرف انہوں نے بولنا ہے، وہ جملہ نہیں وہ بول پائے۔ آرزو نہیں کی انہوں نے موت کی، تمنا نہیں کی انہوں نے موت کی۔ یہ وہ پیشین گوئی ہے کہ جو ہر زمانے میں ہر مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہ پوری ہو رہی ہے۔ کسی مسلمان نے، دنیا کے کسی بندے نے یہودیوں کو یہ تمنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیشین گوئیاں کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے زمانے کے اوپر وہ فٹ ہو رہی ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہی صورتحال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، سنن ابی داود کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقبل کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد صلت اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تم حرام کاروبار شروع کر لو گے، بے اینا حرام کاروبار کی ایک شکل ہے، جب تم حرام کاروبار شروع کرو گے، جو چیز تم نے کسی کو فروخت کی وہ پیسے نہیں دے سکا، وہی چیز جو ہے وہ کم قیمت پر تم نے واپس لے لی اور اس کے اوپر قرضہ بھی ہو گیا، بیان ہی وہی چیز بے اینا، جب تم حرام کاروبار جو ہے وہ شروع کر دو گے اور تم گائے کی دم جو ہے وہ پکڑ لو گے، جانوروں کے حوالے سے تم ان سے خدمت لینا اور کاروبار کرنا یہ شروع کر دو گے، ورزی تم بالزرع اور کھیتی باڑی سے تم راضی ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد اور تم جہاد چھوڑ دو گے، صلت اللہ علیکم ذلا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا، لا ینزعہ اللہ تعالیٰ اس ذلت کو ختم نہیں کرے گا تم سے، حتی ترجعوا الی دینکم حتیٰ کہ تم واپس اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ یعنی جب تم جہاد شروع کر دو گے، دنیا داری کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گے، آخرت کو مطمع نظر بناؤ گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری ذلت کو ختم کر دے گا۔ اگر تم نے دنیا کو
اپنے مد نظر رکھا اور ساری تگ و دو تمہاری دنیا کے لیے ہی ہوئی، حرام حلال کی تمہیں تمیز نہ رہی، حرام کاروبار بھی تم شروع کر دو گے اور جہاد کو چھوڑ دو گے تو پھر اللہ کی طرف سے ذلت مسلط ہو جائے گی۔ دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے آج ہماری۔ حرام کاروبار مسلمانوں کے اندر جڑ پکڑ چکا ہے، حتیٰ کہ ایسے ایسے طریقے جو ہیں وہ حرام کاروبار کے شروع ہو چکے ہیں کہ گھر بیٹھے جو ہیں وہ لاکھوں کمائیں، گھر بیٹھے امیر ہو جائیں۔ کرنا کیا ہے جی؟ آپ نے جو ہے صرف مشہوریاں دیکھنی ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایڈ دیکھنے ہیں آپ نے، لیکن آپ اتنے پیسے دیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو وہ آنے شروع ہو جائیں گے، ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پیسے اتنے ملنا چاہیے۔ کیا ہے جی وہ کاروبار؟ کیا ہے؟ کیا آپ نے خریدا؟ کیا بیچا؟ کچھ بھی نہیں، گھر بیٹھے جی کمائیں جی، کیا بات ہے جی پیسے۔ ایک دوست آیا میرے پاس، اس نے یہ کہا جی میں یہ کام کر رہا ہوں، اسے پہلے بھی سمجھایا گیا، پھر ایک دن آ گیا جی یہ میں کر رہا ہوں، تو میں نے کہا یار یہ تو حرام ہے، یہ تو جال سازی ہے۔ جن لوگوں نے جس کام کے لیے وہ مشہوری دی ہوتی ہے، ایڈ دیا ہوتا ہے، وہ کام تو ہوتا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے وہ ایڈ لگایا دیا ہے نا کہ آپ ان کو جتنا عام کریں گے ہم آپ کو اتنا پیسے دیں گے، تو وہ عام کرنے کا طریقہ ان لوگوں کو دکھاتے ہیں جن کا وہ مقصد ہی نہیں ہے۔ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا ایڈ جو ہے وہ اتنے لاکھوں ہزاروں تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے، اور ان کو دیکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کو ان چیزوں کے اندر دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف اپنے پیسے کھڑے کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ان لوگوں کے ساتھ جال سازی ہے، یہ تو حرام ہے کاروبار۔ اب آگے سے اس نوجوان کی دلیل سماعت کیجیے، اس کاروبار کو حلال کرنے کی دلیل جو ہے وہ غور فرمائیں ذرا۔ مجھے پتہ اس نے کیا دلیل دی، میں نے تو اپنا کافی قرضہ اتار لیا ہے اس کے ذریعے، تو بڑا اچھا کام ہے، لیکن قرضہ اتار لیا اس نے، ثابت ہوا کہ یہ کام حلال ہے، یہ اس نے دلیل دی مجھے آگے سے۔ تو وہ اپنے صرف دل کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ ذہن میں بٹھائی ہوتی ہے لوگوں نے۔ حرام کاروبار کے اوپر حلال کا لیبل لگا کر جو ہے وہ لوگوں کے اندر عام کیا جا رہا ہے۔ اب جتنے بھی یہ بینک کے ماہرین ہیں یا ان چیزوں کو جو سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بینکنگ نظام کے اندر سودی معاملات کسی نہ کسی انداز سے ضرور موجود ہوتے ہیں۔ سود سے بندہ بچ نہیں سکتا بینکنگ نظام کے اندر، یہ کنفرم ہے۔ جو اس چیز کے ماہر ہیں وہ یہ بات بتاتے ہیں، اور عملی طور پر بھی ایسے ہی نظر آتا ہے۔ جو صورتیں سامنے آتی ہیں کسی نہ کسی انداز سے اس کے اندر سود ضرور ہوتا ہے۔ تو اب اس کو حلال کرنے کے لیے کیا جملہ جو ہے وہ بول دیا جاتا ہے جی؟ اسلامی بینکنگ، اسلامی بینکنگ جو ہے نا وہ ہم کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جی، وہ تو اسلامی بینک ہے جی، اسلامی بینک ہے جی۔ بھئی محض اسلامی نام رکھنے سے چیز اسلامی نہیں ہو جاتی، صورتحال دیکھنی پڑتی ہے۔ باقاعدہ پھر ان لوگوں کے ساتھ گفتگو ہوئی، آپ کو پتہ میزان بینک جو ہے وہ اس حوالے سے پیش ہے، اسلامی بینکنگ کے حوالے سے۔ ان لوگوں کے ساتھ باقاعدہ انہوں نے وہاں پر مفتی جو ہیں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جب گفتگو ہوئی، ہمارے ایک دوست جو ہیں ان کو وہ بلایا انہوں نے، تو وہ ایسے بندے کو لے گئے جو ان چیزوں کو سمجھتے تھے۔ تو جب وہ صورتحال سامنے آئی، کئی گھنٹے کے اوپر مشتمل وہ ان کا مذاکرہ ہوا، تو وہ بندہ جو اس نظام کو سمجھتا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے آخر میں یہ نتیجہ نکالا کہ بس فرق یہ ہے عام بینک کے اندر، اسلامی بینک کے اندر
کہ انہوں نے جو نام انگریزی میں رکھے ہوئے ہیں نا، انہوں نے وہ نام عربی زبان کے اندر رکھ دیا، بس فرق یہ ہے۔ بلکہ بعض شکلیں ایسی ہیں جو ان سے بھی زیادہ سودی بن جاتی ہیں۔ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں جی اس کے پیچھے بہت بڑے مفتی ہیں، ان کا نام جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو لہذا لگتا ہے کہ یہ حلال ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیشین گوئی تھی، اس حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی پیشین گوئیوں کے ضمن میں، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ یہ مال حرام ذرائع سے آ رہا ہے یا حلال ذرائع سے آ رہا ہے۔ وہ پیشین گوئی بھی ہمارے زمانے پر فٹ ہو رہی۔ اس حدیث کے اندر بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب حرام کاروبار بندے کرنا شروع کر دیں گے، بے اینا حرام شکل ہے ایک، اور جہاد کو چھوڑ دیا جائے گا، کھیتی باڑی کرنا شروع ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ دنیا داری کو اپنے سامنے رکھا اور آخرت کو پس پشت ڈال دیا۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت مسلط ہوتی ہے مسلمانوں کے اوپر۔ دنیا کمانا، دنیا مطمع نظر رکھنا، یہ بالکل درست اور جائز ہے، لیکن شریعت کے تابع رہ کر۔ حلال ذرائع بھی بہت زیادہ ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ حلال ذرائع ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، بندہ مجبور ہے حرام کاروبار کرنے کے اوپر، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں قریب ہی ایک ہمارے نمازی رہتے ہیں، ان کا بڑا کاروبار ہے، باہر کے ملک کے ساتھ بھی ان کا کوئی لین دین چلتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا جی، چونکہ بہت نیک آدمی ہیں، میں نے ان سے پوچھا جی آپ یہ پیسے کیسے جو ہیں وہ ادھر ادھر کرتے ہیں؟ بینک کے ذریعے کریں گے تو وہ ظاہر ہے وہ تو سودی معاملات ہو جاتے ہیں، تو آپ کیسے بچتے ہیں؟ کوئی مسئلہ اس طرح کا ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا جی میں بالکل بچتا ہوں، میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے بینک کے ساتھ، اس کے بغیر ہی میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں۔ بڑا اچھا کاروبار اور بڑے امیر آدمی ہیں۔ میں نے کہا جی پھر آپ باہر کے ملک سے جب چیز منگواتے تو ان کو پیسے کیسے دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میرے وہاں پر بندے موجود ہیں، میں ان کو کہتا ہوں وہ وہاں سے پیسے دے دیتے ہیں۔ یعنی طریقہ کار ہے لوگوں کے پاس، صرف وہ اپنانا نہیں چاہتے۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس نظام کے اندر داخل ہوئے بغیر بندہ جو ہے کوئی کاروبار کر سکے۔ وہ کہتے ہیں میں کر رہا ہوں کاروبار۔ تو بہرحال حرام کاروبار کرنا جو ہے یہ مسلمانوں کی ذلت کا سبب ہے، اسے ہمیں ترک کرنا ہے اور حلال ذرائع کی طرف آنا ہے۔ دنیا کو مد نظر نہیں رکھنا، جہاد کو کرنا ہے، جب ضرورت پڑے تو جہاد کرنا ہے۔ اب جو حالیہ دنوں میں صورتحال جا رہی ہے، اب دیکھ لیں مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے۔ مسلمان ممالک اکٹھے ہوئے، اجلاس کیا، بس مذمت کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ لشکر بھیجے جاتے وہاں پر، مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کے لیے لشکر بھیجے جاتے وہاں پر، لیکن بس مذمت اور معاملہ فارغ۔ اب جنگ بندی ہوئی یا کھانے کے لیے جی راشن اور اس طرح کی چیزیں خوش ہو کر بھیج رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی ایک بہترین چیز ہے، ان کو ضرورت ہے بیچاروں کو، لیکن اصل ان کو ضرورت جو ہے وہ اسلحے کی ہے، افرادی قوت کی ہے، مجاہدین کی ہے ان کو ضرورت، فوجیوں کی ضرورت ہے ان کو، وہ مہیا کریں۔ جہاد کو چھوڑ دیا ہے، دنیاوی معاملات کے اندر سارے مسلمان ممالک جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں یہودیوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، لیکن وہ غالب آئے ہوئے ہیں۔ مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ لڑنے کی جرات نہیں کر رہے ہیں۔
وہ مٹھی بھر مجاہدین ہیں بس جو ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. بھئی وہ تو اپنا جنت کے اندر گھر جو ہے وہ بنا رہے ہیں. جو ہمارے حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر کوئی بڑی خرابی پیدا ہو پڑ جائے تو اس کا الزام جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر. ان کو پتہ ہے یہ جہاد سے دور ہو چکے ہیں. وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں جب یہ جہاد کی طرف آئیں گے تو پھر یہ غالب ہیں, پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی تھی کہ جب تم دنیاوی معاملات میں پڑ جاؤ گے, حرام حلال کی تمیز نہیں کرو گے, حرام کاروبار شروع کر دو گے, جہاد چھوڑ دو گے تو ذلت تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گی. دوسری حدیث مبارکہ اس حوالے سے وہ اس سے بھی زیادہ قابل غور ہے موجودہ حالات کے متعلق. یہ حدیث بھی سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوشک الامم, قریب ہے کہ مختلف امتیں جو ہیں وہ تمہارے خلاف بلائی جائیں جیسا کہ کھانے والوں کو بلایا جاتا ہے کھانے کے برتن کی طرف. تو کہنے والے نے کہا, ایک صحابی نے یہ سوال کیا, وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ. آپ اس جملے کے اوپر غور کریں. صحابی نے جو سوال کیا یہ جملہ آج بھی مسلمان جو تڑپ رکھنے والے ہیں نا وہ بول رہے ہیں, آج وہ جملہ بول رہے ہیں. صحابی نے یہ سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مختلف قومیں اکٹھی ہو کر ہم پر چڑھائی کر دیں گی جیسا کہ بھوکے بندوں کو بلایا جاتا ہے, کھانے کی دعوت دی جاتی ہے, ایسے تمہارے خلاف ان کو دعوت دی جائے گی تو کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم تھوڑے ہوں گے اس زمانے میں؟ آج مسلمانوں کی تعداد کیا تھوڑی ہے؟ بالکل نہیں. وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, تھوڑے نہیں ہوگے بلکہ اس زمانے میں تمہاری تعداد کثیر ہوگی, بہت زیادہ ہوگی. تعداد تمہاری بہت زیادہ ہوگی, تعداد مسلمانوں کی بہت زیادہ ہے. وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ ان کا غصہ السیل, لیکن تمہاری کیفیت ایسی ہوگی جیسی سیلاب کے اندر جاگ کی ہوتی ہے نا, تم جاگ ہوگے بالکل, جو ہے وہ ککھ بھی نہیں ہوگا تمہارے اندر, جاگ سی کیفیت ہوگی تمہاری. جسے بچہ بھی ایسے کرے تو وہ اڑ جاتی ہے. کوئی مضبوطی نہیں ہوگی تمہارے اندر, بالکل جاگ کی طرح ہوگے تم جیسے سیلاب کی جاگ ہوتی ہے. وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمُحَابَّةَ. تمہاری اس کیفیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا ڈر اور خوف جو ہے وہ نکال دے گا. مسلمانوں کا ڈر اور خوف اللہ کے دشمنوں کے دلوں کے اندر موجود تھا, لیکن جب سے مسلمانوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے جو اس حدیث کے اندر آ رہا ہے, پچھلی حدیث کے اندر آپ نے سماعت فرمایا, یعنی جہاد کو چھوڑ دیا ہے, تو مسلمانوں کا ڈر اور خوف کافروں کے دلوں سے نکل چکا ہے. انہوں نے کسی بھی جدید اسلحے کا جو ہے وہ تجربہ کرنا ہوتا تو مسلم ممالک کے اوپر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا ڈر جو ہے وہ نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہن ڈال دے گا. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, وہن ڈال دے گا تمہارے دلوں کے اندر. صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ وَمَا الْوَهْنُ, یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت, موت سے بھاگنا شروع ہو جاؤ گے, دنیا کو پسند کرنا شروع ہو جاؤ گے. اتنی مشکل سے قرضے ملے ہیں ہمیں,
تو اگر ہم جنگ کے اندر کود پڑے تو پھر وہ پیسے کدھر جائیں گے؟ وہ تو ہماری اولادیں جو ہیں وہ اتنا پڑھ رہی ہیں، باہر کے ممالک میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، انہوں نے آ کر مستقبل بنانا ہے، اگر ہم جنگ کے اندر کود پڑے تو کیا بنے گا؟ ہم نے اتنا بینک بیلنس بنایا، اتنے بڑے بڑے محلات قائم کیے، اگر جنگ کے اندر کود پڑے تو کیا بنے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دیا جائے۔ یہ سوچیں ہیں دلوں کے اندر، دنیا کی محبت ہے دلوں کے اندر، اور موت کو ناپسند کیا جا رہا ہے۔ مسلمان تو ایسا نہیں تھا، مسلمان تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر اپنی جان بھی قربان نہ کر سکے۔ مسلمان تو ایسا نہیں تھا بھائی۔ جہاد کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیے عراق کے اوپر جب حملہ ہوا ہے تو کافروں کا ایک ملک نہیں آیا، کئی ملکوں نے مل کر حملہ کیا۔ افغانستان پر جب حملہ ہوا ہے تو ایک ملک نہیں آیا، کئی ملک مل کر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ تمہارے خلاف امتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی، ان کو دعوت دی جائے گی، جیسے بھوکھوں کو کھانے کے اوپر دعوت دی جاتی ہے۔ یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک امت تمہارے خلاف آئے گی، بلکہ کئی امتیں تمہارے خلاف آئیں گی۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ باقاعدہ دعوت نامے ان کو دیے جاتے ہیں کہ آؤ، چونکہ تم نے ہم سے معاہدہ کیا ہوا ہے لہذا اپنے اتنے فوجی دو، ہم نے افغانستان پر حملہ کرنا ہے، ہم نے عراق پر حملہ کرنا ہے، ہم نے فلاں مسلم ملک کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، جی آپ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہو لہذا آپ اتنے اتنے فوجی جو ہیں وہ دیں، ہم نے مشترکہ جو ہے وہ کارروائی کرنی ہے۔ یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور مسلمانوں کی کیفیت وہی ہے جو اس حدیث کے اندر آ چکی ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے خلاف چڑھ دوڑے ہیں۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن کی بیماری آ چکی ہے مسلمانوں کے اندر۔ تو مسلمان جب اس بیماری سے شفا یاب ہوں گے پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ جو ہے وہ عروج جو ہے وہ نصیب فرمائیں گے۔ اگر ہم نہ اس سے باہر نکلے تو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بدتر تو ہو سکتا ہے، اس سے اچھا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔